بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا خود کافر ہونے کے مترادف ہے۔ فتنہ تکفیر مسلمانوں کو کافر کہنا غلو پر مبنی ایک عقیدہ و نظریہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعی انتہا پسندی ہے، لیکن یہ بات بھی زیر غور ہے کہ یہ ایک انتہا ہے۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، لہذا اہل سنت والجماعت اپنے عقیدے و منہج کے اعتبار سے ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال میں ہی رہے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں دوسری انتہا کیا ہے؟ بدیہی طور پر فتنہ تکفیر کے برعکس دوسری انتہا یہ کسی ایسے شخص کو بھی مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جائے جس کے کفر پر قرآن و حدیث اور اجماع امت جیسے ٹھوس دلائل موجود ہوں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم ایک نظریہ، وہ نظریہ ایمان ابی طالب، اس کو زیر باس لائیں گے اور قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت کریں گے کہ اہل سنت کا اتفاقی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو اہل سنت کا اس حوالے سے جو موقف ہے اور ان کے جو دلائل ہیں وہ بھی آپ پر واضح کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رافسی اور دیگر جو حلا کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لے آئے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کتب سیرت میں مذکور ایک ضعیف روایت سے دلیل لیتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ ابو طالب نے موت کے وقت ایمان کے بارے میں مخفی کلام کیا تھا، لیکن اگر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ایمان کا ذکر کیا ہوتا، وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ کہتے کہ آپ کا گمراہ چچا اپنی زندگی میں آپ کو نفع پہنچایا کرتا تھا، کیا آپ نے بھی اسے کوئی فائدہ پہنچایا ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے انہیں آگ میں غوطے لیتے دیکھا تو ان کی سفارش کی حتیٰ کہ وہ جہنم کے بلائی طبقہ میں آ گئے۔ اب ان کے پاؤں میں آگ کے دو جوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھور رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ صحیح بخاری 6564، صحیح مسلم 360 362۔ ایمان ابو طالب کا یہ نظریہ صحیح بخاری وغیرہ میں مذکورہ قصہ کے خلاف ہے۔ ابو طالب نے آخری کلام یہ کیا تھا کہ عبد المطلب کے دین پر قائم ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو طالب کی موت کے وقت مسلمان نہ تھے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو ایمان ابو طالب کی شہرت سیدنا حمزہ سیدنا عباس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ سلف سے خلف تک متواتر اور مشہور و معروف بات ہے کہ ابو طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے رشتہ داروں مثلا سیدنا حمزہ سیدنا عباس سیدنا علی سیدہ فاطمہ سیدنا حسن و حسین میں ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ ایمان ابو طالب کے جھوٹ ہونے پر واضح دلیل ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 4 صفحہ 327 ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں کہ روافض ابو طالب کی تعریف کرتے ہیں جن کے حالت کفر میں فوت ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے، نیز اس پر کئی صحیح احادیث دلیل ہیں۔ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ 351۔ اب قرآنی دلائل سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بالاتفاق ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ حافظ نبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح صحیح مسلم کے اندر کہا ہے کہ مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیت کریمہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لم تختلف النقلۃ فی انہا نزلت فی ابی طالب۔ ناقلین کا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ فتح الباری جلد 8 صفحہ 506 ہے۔ اب وہ ایک حدیث بھی سنیے۔ مسیب بن حزن بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ کو دیکھا تو فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ کے ہاں آپ کے حق میں گواہی دے سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ کہنے لگے، ابو طالب ابو مطلب کے دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ابو طالب کو پیش کرتے رہے اور بار بار یہ کہتے رہے، حتیٰ کہ ابو طالب نے آخری بات یوں کی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ انہوں نے لا الہ کہنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جب تک روکا نہ گیا اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113 ہے۔ نبی اور مومنوں کے لیے زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، گو وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان پر واضح ہے کہ مشرک جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں قرآن نازل کرتے ہوئے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ صحیح بخاری 3884، صحیح مسلم 24 ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو طالب کا آخری کلمہ تھا کہ وہ ملت عبد المطلب پر
فوت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم ہوا علی ملت عبد المطلب و ابا ان یقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ابو طالب نے انکار کر۔ صحیح بخاری 1360 ہے۔ یہ حدیث نص ہے کہ ابو طالب کافر تھے، ملت عبد المطلب پر فوت ہوئے، انہوں نے مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے حق میں دعا کرنے سے منع کر دیا۔ سب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں روز قیامت اس کلمہ کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا اگر مجھے قریش یہ طعنہ نہ دیتے کہ موت کی گھبراہٹ نے اسے اس بات پر آمادہ کر دیا ہے تو میں یہ کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یقیناً آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ اللہ جسے چاہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25 ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ هل نفعت ابا طالب بشیء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في زحزاء من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار۔ اللہ کے رسول کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا؟ وہ تو آپ کا دفاع کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں سے غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا جی ہاں میں نے انہیں فائدہ پہنچایا ہے، وہ ابھی بالائی طبقے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ صحیح بخاری 3883، صحیح مسلم 209 ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا آپ کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو فرمایا شاید انہیں میری سفارش قیامت کے دن فائدہ دے اور انہیں جہنم کے بالائی طبقہ میں رکھا جائے جہاں عذاب صرف ٹخنوں تک ہو اور جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ صحیح بخاری 3885، صحیح مسلم 210۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کا ہوگا، وہ آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ صحیح مسلم 212۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب میرے والد فوت ہوئے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول چچا فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر انہیں دفنا دیں۔ میں نے عرض کیا وہ تو شرک کی حالت میں فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا جائیں اور انہیں دفنا دیں لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئیں کوئی نیا کام نہ کریں۔ میں نے ایسے ہی کیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غسل کرنے کا فرمایا۔ مسند طیالسی حدیث نمبر 120، اس کی سند حسن ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ان عمک الشیخ الضال مات فمن یواری ہے قال از فوار ابا کا، آپ کے گمراہ چچا وفات پا گئے ہیں، ان کو کون دفنائے؟ فرمائے جائیں اور اپنے والد کو دفنا دیں۔ مسند احمد جلد 197، سنن ابی داؤد 3214، سنن نسائی 190 2008، یہ نسائی کے الفاظ ہیں اور سند اس کی حسن ہے۔ یہ نص قطعی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا انتہائی واضح بیان ہے، وہ یہ ہے کہ عقیل اور طالب دونوں ابو طالب کے وارث بنے تھے، لیکن ابو طالب کے بیٹے سیدنا جعفر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما نے ان کی وراثت سے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ وہ دونوں مسلمان اور عقیل اور طالب کافر تھے۔ صحیح بخاری 1588، صحیح مسلم 1614 ہے۔ یہ بین دلیل ہے کہ ابو طالب کفر کے حال میں فوت ہوئے، اس لیے سیدنا جعفر اور سیدنا علی ان کے وارث نہیں بنے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا نہ کافر مسلمان کا۔ صحیح بخاری 6764، صحیح مسلم 1614۔ ابو طالب کے ایمان لائے بغیر فوت ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا تھا اور وہ یقیناً پوری زندگی اسلام دوست رہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی وہ اسلام کی دولت سے سرفراز نہ ہو پائے، لہذا ہم ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنے کے باوجود ان کے لیے دعا گو نہیں ہو سکتے۔ اب بعض لوگ جو ہیں ایمان ابو طالب پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں، ذرا ان کے دلائل کا بھی ہم جائزہ لے لیں تاکہ ایک جائزہ اور موازنہ ہو جائے اور انصاف کے لوگ قریب پہنچ جائیں اور درست بات کو پالیں۔ وہ یہ ایک مشہور شیعہ طبرسی المتوفى 548 ہجری نے لکھا قد ثبت اجماع اہل البیت علیہم السلام علی ایمان ابی طالب و اجماعہم حجہ، اہل بیت کا ابو طالب کے مومن ہونے پر اجماع ثابت ہے اور ان کا اجماع حجت ہے۔ تفسیر مجموع البیان جلد 4 صفحہ 31 ہے۔ اس دعویٰ اجماع میں کوئی صداقت نہیں، اجماع تو کجا اہل بیت کے ایک فرد سے بھی باسند صحیح ایمان ابی طالب ثابت نہیں۔ اب دوسری دلیل سنیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منسوب ہے کہ جب ابو طالب نے اپنے ایمان کے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص دیکھی تو کہا بھتیجا
اللہ کی قسم اگر مجھے اپنے بعد آپ اور آپ کے بھائیوں پر لعن و تشنیع کا خطرہ نہ ہوتا، نیز قریش یہ نہ سمجھتے کہ میں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا، میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کروں گا۔ پھر جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو عباس نے ان کو ہونٹ ہلاتے دیکھا، انہوں نے اپنا کان لگایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجا یقیناً میرے بھائی نے وہ بات کہہ دی جس کے کہنے کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں سنا۔ سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 417 418، المغازی یونس بن بکیر کی صفحہ 238 ہے، دلائل النبوہ بے کی جلد 2 صفحہ 346 ہے۔ یہ سند سخت ضعیف ہے، بعض و اہلی ہی مجہول و نامعلوم ہے۔ ابن عساکر نے، حافظ بیکی نے، حافظ ذہبی نے، تمام علماء نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، کیوں کہ اس کی سند میں جو بعض لوگ ہیں وہ مبہم ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کون ہیں اور کون نہیں ہے، تو لہذا یہ کسی کی دلیل نہیں بن، اگر کوئی اس کو دلیل بناتا ہے تو بعض و اہل ہی کے متعلق ثابت کرے کہ وہ کون تھے، نیز یہ روایت منقطع بن جائے گی نا، جب بعض و اہل ہی کا کوئی پتہ نہیں تو سیدنا عبداللہ بن عباس سے بیان کرنے والے پھر کون ہیں، ان کا تو پتہ ہی نہیں، تو روایت منقطع ہو جائے گی۔ ایک دوسری روایت بھی پیش کی جاتی ہے کہ اسحاق بن عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، قال العباس یا رسول اللہ ترجو لابی طالب قال کل الخیر ارجو من ربی، سیدنا عباس نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ ابو طالب کے لیے کوئی امید رکھتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب سے ان کے لیے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 124 ہے، تاریخ ابن عساکر جلد 66 صفحہ 336 ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ اسحاق بن عبداللہ بن حارث تابعی ہے اور ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، لہذا مرسل ہونے وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، وہ بیان کرتے کہ میں نے ابو طالب سے سنا، انہوں نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ رب تعالیٰ نے انہیں یہ پیغام دے کر مبعوث کیا کہ صلہ رحمی کی جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، نیز کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک صادق و امین ہے۔ کنز الفوائد یہ کراجکی کی جلد 4 صفحہ 16، بہار الانوار مجلسی کی جلد 35 اور صفحہ 116 ہے، یہ دونوں شیعہ عالم ہیں۔ یہ جھوٹ ہے۔ پہلی وجہ کہ ابو حسن طاہر بن موسیٰ بن جعفر بن حسینی کی توثیق نہیں، دوسری وجہ ابو القاسم میمون بن حمزہ حسینی علوی کی معتبر توثیق نہیں، تیسری وجہ مزاحم بن عبد الوارث بصری کی توثیق نہیں، چوتھی وجہ ابو بکر احمد بن عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن ایوب جوہری کی توثیق نہیں، پانچویں وجہ علی بن عبداللہ جرشی کی توثیق نہیں مل سکی، چھٹی وجہ اسحاق بن عیسیٰ بن علی بن عبداللہ کی توثیق نہیں، ساتویں وجہ جعفر بن عبد الواحد بن جعفر یہ قذاب و بزار راوی ہے۔ پانچویں دلیل سنیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی میت کو دیکھ کر فرمایا تھا وصلت کا رحم جزاک اللہ خیرا یا ام، آپ کو صلہ رحمی کا اجر ملے اے چچا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تاریخ بغداد خطیب کی جلد 15 صفحہ 259 ہے، تاریخ ابن عساکر 59 جلد اور صفحہ 250 ہے۔ یہ روایت منکر ہے۔ اس کی وجہ کہ احمد بن نصر بن عبداللہ زار متہم ہے۔ خطیب رحمہ اللہ فرماتا ہے فی حدیثی نکرتن تدل علی انہ لیس بثقہ، اس کے حدیث میں ایسی نکارت پائی جاتی ہے جو اس کے غیر ثقہ ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ تاریخ بغداد جلد 6 صفحہ 412 ہے۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں ہو متہم یاتی بالطعامات فلیحذر من، یہ متہم منکر روایات بیان کرتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تاریخ الاسلام 8/237 ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سعید بن معاذ ابولی کے حالات زندگی نہیں ملے۔ الکامل ابن عدی جلد 1 صفحہ 422، فوائد تمام 325، جز ابی العباس اسمی 34، علل ابن الجوزی جلد 2 صفحہ 422 والی سند بھی ضعیف ہے۔ ابراہیم بن عبد الرحمن خوارزمی ضعیف ہے، امام دارقطنی نے اسے ضعیف کہا۔ اور ابن عدی فرماتے ہیں حدیثہ ان کل من روا لیست بمستقیمہ، جس سے بھی یہ روایت کرے اس کی روایت مستقیم نہیں۔ الکامل فی ضعفاء الرجال جلد 1 صفحہ 422 ہے، فوائد تمام حدیث 326 والی سند بھی ضعیف ہے۔ محمد بن ہارون بن شعیب ابو علی دمشقی متہم ہے، اور اس روایت کو حافظ ذہبی نے منکر کا میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 45 کو۔ ابو الیمان حوزنی نے یہ روایت مرسل بیان کی، اور مراسیل ابو داود 425 ہے، مرسل ہونے وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ یہی روایت مقبول شامی نے بھی مرسل بیان کی، مصنف عبدالرزاق 9930، یہ مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 852 ہجری اسلام ابو طالب پر پیش کی جانے والی تمام روایات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں آسانید هذه الاحادیث واہیہ، ان حدیث کی سندیں ضعیف ہیں۔ الاصابہ
جلد 7 صفحہ 199 ہے۔ اب ایک قرآنی دلیل بھی سنیے۔ بعض شیعہ لوگ ابو طالب کے ایمان یا ابو طالب کی نجات کے حوالے سے قرآن سے بھی ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ فالذین آمنوا بی وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے اور آپ کی نصرت و تائید کی اور آپ پر نازل ہونے والے نور کی پیروی کی، وہی کامیاب ہے۔ یہ کہنا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نصرت کی، آسلم کے لیے دشمنی منہ لے رکھی تھی، لہذا وہ فلاح پا گئے، تو ابن حجر اس کا جواب دیتے ہیں یہ ان روافظ کا مبلغ علم ہے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و تائید کی تھی اور بہت زیادہ کی تھی، لیکن انہوں نے اس نور کی پیروی تو نہیں کی جو اسلم پر نازل کیا گیا تھا۔ یہ نور وہ کتاب عزیز قرآن مجید ہے جو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کامیابی تو تب ہی حاصل ہوگی نا جب اس کے لیے بیان کی گئی تمام صفات حاصل ہوں۔ الاصابہ جلد 7 صفحہ 239 ہے۔ حافظ ابن الجوزی المتوفی 597 فرماتے ہیں لا یختلف المسلمون ان عبد المطلب مات کافرا، اس میں مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں کہ عبد المطلب کفر پر فوت ہو گیا۔ الموضوعات جلد 1 صفحہ 283 ہے۔ تو یہ بہت واضح ہو گئی کہ جو ابو طالب ہیں وہ ملت عبد المطلب پر فوت ہوتے ہیں۔ ابو مطلب کافر ملت سے تعلق تھا تو ابو طالب مسلمان کیسے ثابت ہو گئے؟ حافظ بیکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ والد محترم کے دادا عبد المطلب بن ہاشم تھے۔ یہ لوگ مرتے دم تک بتوں کی پوجا کرتے رہے، ان سے عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا تھا۔ البتہ ان کا یہ معاملہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی عیب کا باعث نہیں بنا، کیونکہ کفار کے کیے گئے نکاح درست ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کفار جب اپنی بیویوں سمیت مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو نیا نکاح یا اپنی بیویوں سے جدائی اختیار نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اسلام میں اسی طرح کی صورت جائز ہے۔ دلائل النبوہ جلد 192 معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جاہلیت کے دین پر تھے اور اسی پر وفات ہوئی۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، جبکہ شیعہ اس کے برعکس کہتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ عبد المطلب اسی دین جاہلیت پر فوت ہوئے جس پر وہ قائم تھے۔ شیعہ کا ان کے بارے میں اور ان کے بیٹے ابو طالب کے بارے میں نظریہ اس کے برعکس ہے۔ السیرۃ النبویہ جلد 1 صفحہ 238 239 ہے۔ مزید کہتے ہیں رسالت کے ابتدائی دور میں قریش کی بارسوخ شخصیت سردار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بدولت حفاظت ہوتی رہی۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ڈال دی۔ یہ محبت تبھی تھی، شرعی نہیں تھی۔ وہ اسلام قبول کر لیتے تو قریش ابو طالب کے سسر گیری کا معاملہ کرتے، لیکن ابو طالب شرک و کفر میں کفار مکہ سے قدر مشرک تھے، اس لیے وہ ان کے احترام اور رعب کی وجہ سے جرأت نہ کر سکے۔ جب ابو طالب فوت ہو گئے تو مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ 589 ہے اور 590 ہے۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو طالب کے ایمان سے انکار کیا جائے تو لازم آئے گا کہ کافر کو مومن سے نرم عذاب ہوا، اور یہ خلاف عدل اور خلاف اجماع ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا کہ سب سے کم تر عذاب جو ہے میرے چچا کو ہوگا، میری سفارش کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے طبقہ سے اوپر والے طبقے پہ آ جائیں گے، تو اس بنا پہ اعتراض ہوتا ہے۔ جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے جو کہ عدل کے عین موافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب کے حق میں سفارش کرنا ثابت ہو گیا، اور آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کا عذاب ہلکا ہے۔ یہ واحد شخص ہیں جو ایمان نہ لانے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوئے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدیث ابو طالب کی استثناء ثابت ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے۔ معاملہ عدل کے منافی تو تب ہوتا جب گناہ یا جرم سے زیادہ سزا دی جاتی۔ اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کسی کے عذاب کو اپنے نبی کی شفاعت کی وجہ سے ہلکا کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ کافروں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، اس سے معلوم ہوا ابو طالب مومن تھے اس لیے ان کے عذاب میں تخفیف کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ابو طالب فوت ہوتے وقت ایمان لائے تھے جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر ان کو عذاب دینا ہی قرآن و سنت کی تعلیمات اور عدل کے تقاضوں کے منافی ہے، کیونکہ جو ایمان کی حالت میں مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے جب قرآن و سنت میں ان کے لیے عذاب ثابت ہو گیا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ رہی بات عذاب میں تخفیف کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابو طالب کا عذاب بعد میں ہلکا نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنا پر شروع سے ہی ہلکا رکھا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کے عذاب کے ہلکا نہ کی جانے والا اصول عام ہے، جبکہ ابو طالب کے عذاب کو ہلکا کی جانے والا واقعہ خاص ہے۔ جب عام اور خاص میں تعارض ہو تو اصول کے مطابق خاص کو مقدم اور عام سے مستثنیٰ خیال کیا جاتا ہے۔ حافظ بیکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی
458 ہجری فرماتے ہیں ان حسنات ابی طالب صارت بموتہ علی کفرہ ہباء منصورا، جب ابو طالب کفر پر فوت ہوئے تو ان کی نیکیاں جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھیں ہباء منصورا ہو گئیں، اڑتے ہوئے ذرات۔ شعب الایمان جلد 1 صفحہ 443 ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں، ہم نے جان بین کے دلائل کا جائزہ پیش کیا ہے، اور جو اہل سنہ کا مسلک اور مسلمانوں کا اتفاقی عقیدہ ہے وہ بھی پیش کر دیا ہے، جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ اسلام پر فوت نہیں ہوئے تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔